کل ہی میں پاکستان میں ایک نوجوان سے پوچھ رہا تھا جو لائر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جسٹس صاحب کی چیف جسٹس کے جو ہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے. یعنی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ غریب آدمی کی جو حیثیت ہے، آپ کو معلوم ہے روٹی کو ترس رہا ہے، وہاں پر چیف جسٹس 18 لاکھ روپیہ تنخواہ، اس کے علاوہ کتنے ہزار یونٹ بجلی کے معاف، اس کے علاوہ سٹاف، نوکر چاکر، کوٹھی، سارا کچھ. اور اس قسم کے چیف جسٹسوں کی ایک قطار ہے، قطار. یہ جن کے سروں کے اوپر تاج ہیں اور صحیح معنوں میں حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان پر، اور جن کے اپوائنٹیز کون ہیں؟ آئی ایم ایف. سو بیسیکلی پاکستان ترس رہا ہے آزادی کو، اور انشاءاللہ تعالی آزادی کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ جو ہم نے تحریک کے ذریعے سے پبلک کو اویئرنیس دی ہے کہ دیکھو قومیں آزادی حاصل کرتی ہیں اس شیطانی نظام سے صرف اور صرف جنگ کے ذریعے سے. اور جنگ بھی جو کرتے ہیں تو وہ عوام الناس، وہ تو غریب انسان ہیں، غریب، کمزور. قرآن کریم میں ایک لفظ ہے کمزور کے لیے، نساء جسے کہتے ہیں، سورۃ النساء بھی یہی ہے. یہ کمزور انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، وہ آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی رجال آئیں گے. اور رجال جو ہیں، رجال کی ایک جماعت چھوٹی سی اٹھے گی اور انشاءاللہ تعالی کایا پلٹ انقلاب اس کی جانب پاکستان بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز جس انداز سے پبلک اویئرنیس آ رہی ہے اور جو شدید رد عمل پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں، اس لیے کہ آپ سپریس نہیں کر سکتے عوام کو. عوام نے اپنے لیے ایک آسرا ڈھونڈا تھا، عمران خان، اور عوام جو تھی ساری اس کے پیچھے لگی کہ کیسے یہ تماشا کیا گیا. اور اس کے بعد اسی آئی ایم ایف نے دیکھا کہ بھائی ایک تو کام کرنے کا ہوتا ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، لیکن جب وہ آدمی لچ کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھا، اور پاکستان کو راہ راست پہ ڈالنے کی بجائے انتہائی واہیات اور لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اپنی احمد شاہ رنگیلے والی رنگ رلیاں منا رہا ہے. وہی جو لوگ انڈیویجولز جب بھی پاور میں آتے ہیں تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سو اس انداز کی کرپشن جس میں سے پاکستان گزرا، یعنی کوئی اب کہنے والا کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی خان صاحب کو موقع نہیں ملا. سو اس چیز میں سے گزار کر اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں جس انداز سے انہوں نے پاکستان کو قابو کیا ہے اور کنٹرول کیا ہے. جی یعنی یہ جو واقعہ تھا مئی کا جو آپ بتاتے ہیں اور جانتے ہیں سارے، اس واقعے کے اس سانے کے بعد جس انداز سے جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی آرمڈ فورسز نے آگے بڑھ کر قابو کیا ہے شیطانوں کو، کیسے قابو کیا ہے، کوئی 10,000 کے قریب جو ہیں وہ اریسٹ کرنا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس انداز سے یعنی پاکستان آرمی، پاکستان کی پولیس فورسز، ہمارے رینجرز، چند ایک مقامات پہ جہاں ریزسٹنس آفر کی جاتی ہے، ریزسٹنس ٹو اریسٹ، تو وہاں پر تو یوز آف فورس جسٹیفائڈ ہوتی ہے. امریکہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اینی لا انفورسمنٹ آفیسر جب وہ اریسٹ کرنے جائے کسی کو اور اگلا آگے سے ریزسٹ کرے تو یوز آف فورس، پھر آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سو سوائے چند ایک مقامات پر جہاں یوز آف فورس کرنی پڑی، انتہائی شریفانہ انداز میں پاکستان آرمی کے جوان، پاکستان آرمی کے سپاہی، پاکستان آرمی کے ماتحت کام کرنے والے رینجرز نے، جیسے شبنم ہوتی ہے، شبنم گرتی ہے، اور شبنم کے قطرے جو ہیں وہ تو گرتے ہیں، لیکن کس انداز سے کہ
کوئی بھی موتی ٹوٹے نا، اس انداز سے کہ کسی بھی ہمارے، اس لیے کہ ہمارے یوتھ جو ہیں گمراہ اور گمراہ کیے کس نے؟ اسی IMF نے جس کے حکم کے تابع عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور جس کے حکم کے تابع اس سے پچھلے سابقہ جتنے وزیر اعظم صاحبان اور IMF کس انداز سے چیف جسٹس اپوائنٹ کرتی ہے. سو قوم کے اندر جو اویئرنیس آئی ہے خاور صاحب، اور خاص طور پہ پچھلے گزشتہ کچھ عرصے میں آپ کے پروگرام سے، آپ کا پروگرام سلام پیش کرتے ہیں اہل پاکستان آپ کو، جس کہ اپنی کم مائیگی کے باوجود اور جس ڈیووشن کے ساتھ اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ پاکستان میں روشنی پھیلا رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو. سو اس ایجوکیشن کے ذریعے سے قوم جو ہے بہت ہی جلد اس نظام کو پالے گی، وہ نظام جو واقعتاً خواب ہے، وہ جو خواب ہے انسانیت کا خواب، کہ ایک ایسا نظام جس میں کسی انسان پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، سب انسان سیف اور سیکیور ہوں. سیفٹی اور سیکیورٹی کا ضامن نظام جسے اسلام کہتے ہیں. لفظ اسلام کے لغوی معنی یہ ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا سٹیزنز، سب سے بڑی چیز. سو اس نظام کی جانب پبلک جا رہی ہے، اور اس کا جو راستہ ہے کہ کیسے وہ آئے گا، وہ کیسے آئے گا، اس سلسلے میں پبلک کی اویئرنیس اور پھر ایک